الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ الآية صدق الله تعالى مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من غرب من عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین اکرام، اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہ آپ یاد رکھیں کہ اللہ کریم نے اس روئے زمین کی جو کمالات ہیں اس کے، ان تمام کو رب کریم نے جمادات میں رکھ دیا ہے. جمادات کی تمام خوبیاں اللہ کریم نے نباتات میں رکھ دی ہیں. نباتات کے تمام محاسن اللہ کریم نے حیوانات میں رکھ دی ہیں، اور حیوانات کے تمام کمالات انسان میں رکھ دیے ہیں. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ سارا عالم انسان میں موجود ہے، صرف اور صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے حدیث پاک میں ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا. اور تمام انسانوں کے فضائل و کمالات ایک نبی میں رکھ دیے جی، کہ انسانات میں غوث، قطب، ابدال، قلندر، جتنے بھی اللہ کریم کے بار گزیدہ بندے ہیں، ان تمام کے کمالات، تمام محاسن و محمد اللہ کریم نے نبی کی ذات میں رکھ دیے ہیں. اور تمام انبیاء کرام کے حیران کن کمالات اور معجزات جمع کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دیے. تو معلوم ہوا کہ تمام عالمین میں سے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام سے افضل ترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، اور تمام انسانوں میں سے سب سے افضل ترین مخلوق جو ہے وہ انبیاء کرام کی ذات پاک ہے. اور اس آیت میں رب کریم جو اللہ کی سب سے برگزیدہ باکمال مخلوق انبیاء کرام کی ذات ان سے عہد لیا گیا ہے سرکار کے بارے میں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ محبوب یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا انبیاء کرام سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ تم کو کتاب، جب تم کو کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، تو پھر تمہارے پاس آئے رسول تصدیق فرماتا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور بہت ضرور اس کی مدد فرمانا. جی یہ انبیاء کرام سے اللہ کریم یہ عہد لا رہی ہے کہ میرے نبی پر تم ایمان بھی لے کے آنا ہے اور ان کی مدد بھی فرمانا ہے.
فرمایا کہ تم ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لے کے آنا. قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، فرمایا کہ تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا. قالوا اقررنا، تمام انبیاء کرام نے یعنی کہ عرض کیا کہ اللہ کریم ہم ایمان لائے جی، ہم نے اقرار کیا جی. فرمایا فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، پھر تم ایک دوسرے گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. اللہ کریم نے انبیاء کرام سے یہ عہد لیا سرکار کی ذات کے بارے میں. اس کے بعد فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، فرمایا آپ جو اس کے بعد پھرے گا وہی لوگ بے حکم ہیں. یہ تو اللہ کے انبیاء کرام کی ذات سے فرما رہا ہے. اور اس کے بعد جو لوگ سرکار کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کا تو پھر سمجھو کہ یہ تو انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ اتنی بعید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے جی، اور ان کا کیا حال ہوگا. حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک امام طبری نے اپنی تفسیر میں یہ بیان فرمائی ہے کہ لن یبعث اللہ نبیا من آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے سب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا. لئن بعث وهو حی لیؤمنن بہ ولینصرنہ، یعنی کہ ہر نبی اپنی زندگی میں، یعنی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی مبارکہ میں مبعوث ہوں تو وہ نبی اس پر ایمان بھی لے کے اور اس کی مدد بھی کرے گی. فَيَأْخُذُ الْعَهْدَ بِذَلِكَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور وہ نبی یعنی کہ سرکار کے بارے میں اپنی قوم سے عہد بھی لے، یعنی اپنی قوم سے کہے کہ جب وہ نبی تشریف لائیں تم اس کا زمان نہ پاؤ تو اس پر ایمان بھی لے کر ان کی مدد بھی کرنا ہے. اور اس عہد ربانی کے مطابق ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرماتے، محافل سجاتے اور اپنی پاک مبارک مجالس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرماتے اور اپنی امتوں سے حضور پر نور پر ایمان لانے کے لیے اپنی امتوں سے عہد لیتے جی. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے عہد لیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، فرمایا کہ اس رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا. تو معلوم ہوا کہ ہر نبی نے سرکار کا ذکر کیا ہے اور اپنی امت سے سرکار کے بارے میں عہد لیا ہے اور اپنی امت سے کہا ہے کہ تم ان پر ایمان لے کے آنا. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لم یزل اللہ یتقدم فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آدم فمن بعدہ، یعنی کہ اللہ تعالی ہمیشہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی رسول سے سرکار کی یعنی کہ سرکار کے بارے میں خوشخبری دیتا رہا ہے، ہر نبی سے فرماتا رہا ہے کہ یعنی کہ آپ کے پاس وہ میرا رسول آئے گا، میرا محبوب آئے گا جی. وَلَمْ تَزَلِ الْأُمَمُ تَتَبَاشِرُ بِهِ، یعنی کہ ہر نبی کی امت سرکار کی آمد پر خوشی مناتی رہی، میلاد پاک کرتی رہی. وَتَسْتَفْتُ بِهِ، اور سرکار کے وسیلہ سے اپنے دشمنوں پر یعنی فتح مانگتی رہی جی، سرکار کے وسیلہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ کریم ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرماؤ اس نبی کے صدقے جی.
حتی اخرجہ اللہ فی خیر قرن وفی خیر امت وفی خیر اصحاب وفی خیر بلد، کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے سرکار کو بہترین زمانے میں مبعوث فرمایا جی، بہترین امت میں مبعوث فرمایا جی، بہترین صحابہ میں مبعوث فرمایا جی، بہترین شہر میں مبعوث فرمایا جی۔ جیسے قرآن پاک میں ہے نا جی، وہ جو دعائیں کرتے تھے نا سرکار کے وسیلہ سے جی، اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یعنی اس نبی کے ظہور سے پہلے کافروں پر اس کے وسیلہ سے فتح چاہتے تھے، پھر جب وہ جانا پہچانا ان کے پاس تشریف لایا مڑ کر ہو بیٹھے جی، تو خدا کی پھٹکار مڑکروں پر جب وہ دعا کرتے تھے نا جی وہ لوگ، یعنی کہ سابقہ نبیوں کی امتیں جو ہیں وہ عرض کرتے تھے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، اللہ کریم ہمیں مدد فرما دشمنوں پر اس نبی کے وسیلہ سے جو آخر نبی تشریف لائیں گے جی، اور جن کی صفتیں ہم تورات شریف میں پاتے ہیں جی، سرکار کے جو صفتیں ہیں نا جی تورات زبور انجیل میں موجود تھیں، تو معلوم ہوا کہ سرکار کے وسیلہ سے آج دعا نہیں کی جا رہی بلکہ شروع سے دعا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سرکار فرماتے ہیں نا جی والذی نفسی بیدہ لو ان موسیٰ کان حیا الیوم، فرمایا مجھے خدا کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر موسیٰ آج زندہ ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ اس کو کوئی چارہ بھی نہ ہوتا جی، یعنی کہ میری اتباع کرتے جی۔ اگر سرکار ہے صاحب کا نبی کے زمانے میں تشریف لاتے، صاحب کا انبیاء کرام سرکار پر ایمان لاتے جی اور آپ کی مدد کرتے جی، جیسے اللہ کے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تجھے نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے، سرکار تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو جہان جو ہے اللہ کے سوا جہان ہے جس میں انبیاء کرام شامل ہیں، ملائکہ سب داخل ہیں، تو معلوم ہوا کہ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب ہے، وہ سب سرکار حضور کے سرکار علی مدار سے بہرہ مند ہے، اس لیے اولیاء کاملین علماء عاملین تصریحات فرماتے ہیں ازل سے ابد تک ارض و سما میں اولا آخرت میں دین و دنیا میں روح و جسم میں چھوٹی یا بڑی بہت یا تھوڑی جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا ملتی ہے یا ملے گی وہ سب حضور کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹتی اور بٹتی ہے، بٹی اور بٹتی اور بٹتی رہے گی جی۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر بذاوی تفسیر کبیر میں جی، فرماتے ہیں لما کان نبیا للعالمین لازم ان یکون افضل من کل العالمین، فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے لیے رحمت ہیں تو واجب ہوا کہ تمام ما سوی اللہ سے افضل ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا سب سے افضل ہو، چاہے انبیاء کرام ہوں، چاہے دوسرا کے ملائکہ ہوں، چاہے اولیاء کرام ہوں، چاہے جو بھی ہوں، سب سے افضل ہو۔ یہ تو سرکار کی ذات پاک ہے نا جی۔ اور انبیاء کرام جو ہے سرکار کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے نا جی، اور باقی انبیاء کرام جو تشریف لائے ہیں اللہ کریم نے کسی نبی کو کسی قوم کے لیے بھیجا، کسی ملک کے لیے بھیجا، کسی شہر کے لیے بھیجا، کسی بستی کے لیے بھیجا، جیسے اللہ کریم فرماتا ہے قرآن پاک میں جی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے نہ بھیجا کوئی رسول مگر سار زبان اس کی قوم کے،
یعنی جس قوم کی زبان تھی رسول بھی اسی قوم میں سے بھیجا. جیسے اللہ کریم انبیاء کرام کے بارے میں فرماتا ہے جی لقد ارسلنا نوحا الی قومہ کہ تحقیق ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فرمایا عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا, ہود علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فرمایا سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح علیہ السلام کو بھیجا. فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ فرمایا لوط کو بھیجا جب اس نے بھی اپنی قوم سے کہا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور فرمایا مدین کی طرف ان کی برادری سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرمایا پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباروں کی طرف بھیجا. یعنی ہر نبی اس اپنی قوم کی طرف جو جا رہا ہے یعنی اس کی زبان اس کی برادری میں سے جا رہا ہے. فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فرمایا اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی. فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اسے 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ. اور اس طرح سے بارے فرمایا کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف. معلوم ہوا کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف رسول ہوا ہے. جیسے حدیث پاک میں فرمایا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث الی قوم خاصۃ یعنی کہ نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا. فرمایا کان نبی یبعث الی قریتہ ولا یعدوها فرمایا نبی ایک بستی کی طرف مبعوث تھا جی. نبی ایک بستی کی طرف مبعوث ہوتا اس کے آگے تجاوز نہ کرتا جی. یعنی کہ ہر نبی اپنی بستی یعنی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا جی. جب سرکار کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہ محبوب نہ بھیجا ہم نے تمہیں مگر سب لوگوں کے لیے خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ تو بہت لوگ بے خبر ہیں جی پر بہت لوگ جو ہیں وہ بے خبر ہیں. تو معلوم ہوا کہ سرکار جو ہے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. جیسے دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا کہ محبوب تو فرما دے اے لوگو میں خدا کا رسول ہوں تم سب کی طرف. آگے فرمایا دوسرے مقام پر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا کہ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر ڈر سنانے والا ہو سارے جہان کو. تو معلوم ہوا کہ سرکار جو ہیں تمام عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. جیسے ہم فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ کہ میں تمام مخلوق الہ کی طرف بھیجا گیا ہوں. یہ اللہ کے سوا سب مخلوق ہے. اس میں فرشتے داخل ہیں, انبیاء کرام داخل ہیں, اس میں انسان داخل ہیں, اس میں جنات داخل ہیں. یعنی کہ اس کے اندر ماسولا سب کچھ داخل ہے, چاہے عالم سفریات ہو, چاہے عالم علویات ہو, چاہے عالم مفردات ہو, چاہے عالم مرکبات ہو. یعنی کہ تمام روئے زمین آسمان والے سب اس میں داخل ہیں. حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام داخل ہیں, اس میں میکل علیہ السلام داخل ہیں, اسرافیل علیہ السلام داخل ہیں, اسرائیل علیہ السلام داخل ہیں. حتیٰ کہ موت بھی سرکار کی امت میں سے داخل ہے, امت میں ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ کہ اللہ کریم نے جو رسول بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا جی,
اور سرکار کو تمام عالمین کے بھیجا جی۔ سرکار فرماتے ہیں ما من شائن الا یعلم انی رسول اللہ الا کفرت الجن والانس۔ فرمایا اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھے نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مگر بے ایمان جن اور انسان۔ جن جو ہے وہ بھی جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار اللہ کے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آگے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری آیت میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہی ہے، وہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور سچ دین کے ساتھ کہ اسے غالب کرے سب دنوں پر، اور خدا کافی ہے گواہ۔ اللہ کریم نے سرکار کو یہاں پر سچا دین اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے جی، بالہدا۔ یہ خدا پر جو با ہے نا، عربی گرامر کے لحاظ سے یہ با الصاق کی ہے، تو آپ معنی یوں ہوں گے کہ اللہ کریم نے سرکار کو سچا دین اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی کہ ایک آن کے لیے سچا دین ہدایت آپ سے الگ نہیں ہے۔ جو بندہ آپ سے سچا دین اور ہدایت الگ کرے گا ایک آن کے لیے، تو وہ بندہ بے دین اور گمراہ ہے، بلکہ اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ اور آپ کی امت کے لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی۔ اور سرکار فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ انتم تتمون سبعین امتا انتم خیرھا اکرمھا علی اللہ، یعنی تم 70 کو پورا کرنے والی ہو، اور اللہ کے نزدیک ان سب سے بہتر بزرگ تر ہو تم۔ اور اللہ کریم نے سرکار کے علاوہ باقی انبیاء کرام جتنے بھی مبعوث فرمائے ہیں دنیا پر، ہر ایک کو نام لے کر پکارا ہے، ہر نبی کا نام لیا ہے، ہر رسول کا نام لیا ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ یا نوح بیت میں سلام منا، کہ اے نوح علیہ السلام کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم علیہ السلام بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام بے شک میں ہی ہوں اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ داؤد سے فرمایا علیہ السلام فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اے داؤد علیہ السلام بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ اسی طرح اللہ کریم نے حضرت زکریا سے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ، کہ اے زکریا ہم نے تجھے خوشخبری سناتے ہیں، ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں جی، اے زکریا علیہ السلام ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوط تھام، یعنی ہر نبی کو نام لے کر پکارا ہے۔ مگر جس ٹائم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی پھر آپ کو نام نہیں لیا، آپ کا نام نہیں لیا جی، بلکہ آپ کو صفات سے یاد فرمایا ہے۔
فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تجھے رسول کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا جو تیری طرف اترا، یا ایھا المزمل قم اللیل، اے کپڑا اوڑھ لے لیٹنے والے رات میں قیام فرما، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے جھرمٹ مارنے والے کھڑا ہو لوگوں کو ڈر سنا۔ یعنی کہ ہر ادا میں رب نے آپ کو یاد کیا ہے جی، جس ادا میں سرکار تھے رب کریم نے اسی ادا سے یاد کیا ہے جی۔ اگر سرکار سو رہے تھے تو رب نے اسی انداز کو یاد فرمایا ہے جی۔ سرکار اگر یعنی چادر مبارک آپ اوڑھے ہوئے تھے تو رب نے اسی انداز میں یاد کیا ہے جی۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، فرمایا کہ اے یاسین، اے سردار، مجھے قسم حکمت والے قرآن کی، بے شک تو مرسلوں میں سے ہیں جی۔ آگے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ یعنی اے پاکیزہ رہنما، ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑے۔ تو معلوم ہوا کہ رب کریم نے سرکار کو اوصاف کریمہ سے یاد فرمایا ہے، اور سابقہ امتیں جب نبی سے کلام کرتی تو اس نبی کا نام لیتی جی، بلکہ جو لوگ انبیاء کرام پر استہزاء کرتے تھے وہ بھی نبی کا نام لیتے تھے جی۔ لیکن جب سرکار کی باری آئی، چاہے مشرکین مکہ ہو چاہے یہود مدینہ ہو، اگر سرکار سے انہوں نے اپنے گمان میں ایسی یعنی کہ بات کی جس کے اندر آپ کی گستاخی ہو یا آپ کی شان کو نیچا دکھانا ہو، تو وہ بھی آپ کو انہوں نے نام نہیں لیا جی، بلکہ رب کریم نے ان کے اندر آپ کا نام لینے کی طاقت بھی نہیں رکھی، وہ آپ کا نام لے کر آپ کو پکارے جی، بلکہ انہوں نے بھی صرف سے پکارا ہے آپ کو جی۔ اور ان کی اس گفتگو کو رب کریم نے قرآن میں یاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، بولے کہ اے وہ جس پر قرآن اترا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ انہوں نے سرکار کا نام نہیں لیا، لیکن صحابہ انبیاء کرام کے جب حالت دیکھتے ہیں قرآن نے ان کو بیان کیا ہے جی، اور ان کی امت نے اپنے نبی کا نام لیا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا، آپ کی قوم نے کہا یا نوح قد جادلتنا، کہ نوح علیہ السلام تم ہم سے جھگڑے۔ حضرت ابراہیم سے آپ کی قوم نے کہا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ابراہیم علیہ السلام؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ قوم نے نام لے کر پکارا کہ یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے ساتھ تمہارے پاس ہے۔ اور آگے دوسرے مقام پر کہا انہوں نے کہ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا جی، یعنی کہ انہوں نے نام لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کی جو قوم تھی انہوں نے آپ کا نام لے کر پکارا آپ کو جی، یا عیسیٰ ابن مریم ھل یستطیع ربک، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن جب سرکار کی باری آئی تو رب کریم نے آپ کا نام لے کر پکارنے کو حرام قرار دے دیا کہ میرے محبوب کی یہ شان میں بے ادبی ہے کہ آپ ان کا نام لیں، بلکہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ فرماتا ہے رسول کا پکارنا آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ، ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو۔ آدمی کہتا ہے کہ زید، بکر، عمر وغیرہ، یعنی نام لے کر پکارتا ہے۔ اللہ نے ایسے نام لینے سے منع فرما دیا ہے، بلکہ سرکار کا نام لے کر پکارنا حرام ہے۔
بلکہ اللہ فرماتا تم یوں کہو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا سید المرسلین، یا خاتم النبیین، یا شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وعلی آلہ اجمعین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال کانوا یقولون یا محمد یا ابا القاسم، یعنی اس سے پہلے ہم سرکار کو یا محمد کہہ کر پکارتے تھے، تو یا ابو القاسم کہہ کر پکارتے تھے جی۔ جب یہ آیت اتری تو ہمیں منع کر دیا گیا جی، فنہاہم اللہ عن ذالک، یعنی اس سے منع کر دیا گیا کہ میرے محبوب کی شان میں بھی ادبی ہے آپ کا نام لے کر پکارنا، بلکہ ہمیں کہا گیا تم کہو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت امام قتادہ حضرت انس بن مالک کے یہ شاگرد ہیں، یہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لا تقولوا یا محمد، یا محمد نہ کہو، ولیکن قولوا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ تو معلوم ہوا اس بات سے، اس آیت سے ثابت ہوا کہ سرکار کا نام لے کر پکارنا حرام ہے۔ باقی ائمہ محدثین مفسرین نے اپنے اپنے تصریحات فرمائی ہیں اس آیت کے تحت، یعنی کہ اگر یہ لفظ کسی دعا میں آ جائے، جیسے یا محمد انی توجہت بک الی ربی، حضرت وہ دعا ہے نا جی، سرکار کے بارگاہ میں نبی نے آیا تھا، سرکار نے اس کو دعا سکھائی تھی تم یوں دعا کر، اس میں یا محمد لفظ آیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر دعا میں بھی اگر لفظ یا محمد آ جائے، اس کی جگہ تم یا رسول اللہ کہو، یا محمد نہ کہو، تو معلوم ہوا سرکار کا نام لے کر پکارنا جو ہے یہ بے ادبی ہے۔ آپ کو اوصاف کریمہ سے آپ کو یاد کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے اس حدیث پاک کے لیے، آپ فرماتے ہیں ما خلق اللہ وما زرع وما برع نفسا اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کریم نے ایسا نہ کوئی بنایا نہ پیدا کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل ہو اور پیارا ہو۔ وما حلف اللہ بحیات احد الا بحیات محمد رسول اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کریم نے کسی کی قسم نہیں ارشاد فرمائی سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جی۔ اللہ فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محبوب مجھے تیری جان کی قسم ہے کہ وہ کافر اپنی مست میں بہک رہے ہیں جی، بھٹک رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار کا نام لے کر پکارنا بے ادبی ہے، جس ذات کی خود خدا تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے قرآن پاک میں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ حدیث بڑی طویل ہے۔ آپ نے عرض کیا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لقد بالغا من فضیلتک عند اللہ تعالی ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء۔ یا رسول اللہ کہ آپ کی بزرگی اللہ کے نزدیک اس حد تک پہنچی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کی قسم یاد فرمائی ہے، باقی کسی نے بھی قسم نہیں یاد فرمائی۔ کہ بالغا من فضیلتک عندہ ان اقسم بتراب قدمائک، کہ یا رسول اللہ کہ اس بات کی ہمیں یہ تحقیق ہو گئی ہے کہ اللہ کریم نے آپ کے قدم مبارک کی قسم کھائی ہے جی، آپ قدموں کی جو مٹی ہے، مٹی اس کی رب کریم نے قسم کھائی ہے جی۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے قسم ہے اس شہر پاک کی جی، اس شہر مکہ کی۔
اللہ کریم نے سرکار کی قسمیں کھائی ہیں، سرکار کے دوسرا کے اپنا شہر پاک کی. اور اسی طریقے یہ لا اقسم بہذا البلد جو ہے، اس کی علماء کرام نے کئی تفسیریں کی ہیں. ان میں سے چند میں بیان کرتا ہوں. پہلی تفسیر، لا اقسم بہذا البلد، یہاں پر لام جو ہے یہ زائدہ ہے. تو اب معنی یہ ہوں گے، پیارے حبیب اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ اس میں جلوہ فرما ہے. اس پہلی قسم میں لام زائدہ ہے. اس کی دوسری تفسیر یہ ہے، یہاں پر لام جو لام استفہام میں انکاری ہے جی، استفہام انکاری ہے. اور واو حالیہ ہے، بانتا ہلم واو جو ہے یہ حالیہ ہے جی. تو اب معنی یہ ہوئے، اے پیارے محبوب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہو اور میں قسم نہ کھاؤں؟ اے محبوب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شہر کی میں قسم نہ کھاؤں حالانکہ آپ اس میں موجود ہیں؟ تیسری تفسیر، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ حلہ حلول کا معنی دیا ہے، اس کا معنی آزادی سے گھومنا پھرنا جی، چہل قدمی کرنا جی. تو اب معنی یہ ہوں گے کہ اے پیارے محبوب، مجھے اس شہر کی قسم اس وقت کھاتا ہوں، میں اس شہر کی قسم اس وقت کھاتا ہوں جب آپ اس شہر میں چہل قدمی فرما رہے ہوتے ہیں جی، جب اس میں آپ تشریف فرما رہے ہوتے ہیں، چل پھر رہے ہوتے ہیں. یہ تیسری تفسیر ہو گئی. چوتھی تفسیر، یہاں پر لا جو لا یہ نافیہ ہے. تو اب معنی یہ ہوں گے کہ اے حبیب مکرم، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا جب آپ اس شہر سے رخصت ہو جائیں گے جی. حل کا معنی ہے کوچ کر جانا، چلا جانا جی. کہ اے محبوب، اس شہر کی میں اس وقت قسم نہیں کھاؤں گا جب آپ اس شہر سے تشریف لے جائیں گے جی. تو معلوم ہوا کہ رب کریم نے جو قسم کھائی ہے اس شہر کی، صرف سرکار کی نسبت سے کھائی ہے نا. حالانکہ وہ بڑا عظیم مقدس شہر ہے، بڑا پیارا شہر ہے، اللہ گھر اس میں ہے، صفا مروہ ہے، اور اس مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے. بلکہ کعبہ کی اتنی فضیلت آئی ہے کہ جو بندہ اس کو ایک بار نظر دیکھ لیتا ہے، نظر سے اللہ کریم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بلکہ مزاب کعبہ جو ہے، یعنی جو کعبے کا پرنالہ ہے، جہاں پر اس کا پانی گرتا ہے نا جی، وہاں پر اس کے نیچے 70,000 انبیاء کرام کی قبریں ہیں. سنا وہ انبیاء کرام اس شہر میں کیوں آ کے مدفون ہوئے؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو شہر ہے یہ آخر نبی کی یہ جائے پیدائش ہے. معلوم ہوا کہ رب کریم ہے اس شہر کی قسم اس واسطے کھائی ہے کہ اس پہ سرکار جلوہ فرما ہے. جیسے آگے اللہ فرماتا ہے کہ وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اے رب، اے میرے رب، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے جی. یعنی کہ جو سرکار نے جو فرمایا رب کریم اس کے قسم کھا رہا ہے. حضرات ابو ہریرہ فرماتے ہیں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما حلف اللہ بحیات احد الا بحیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کریم نے کسی نبی کسی رسول کی جان کی قسم نہیں کھائی سوا سرکار کی جان کے جی. کیونکہ اللہ فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون، کہ اے محبوب تیری جان کی قسم یہ کافر جو اپنے نشے میں بد مست ہو چکے ہیں. اور اسی طرح کہ سابقہ انبیاء کرام جو ہیں ان کو ان کی قوم نے مجنون کہا، بے وقوف کہا، الیاذ باللہ.
تو اللہ کریم نے جو ان قوم نے اپنے نبی سے کہا تھا وہ سارا قرآن مجید میں درج فرما دیا ہے. اور ہر نبی نے اپنی قوم کو خود جواب دیا ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام سے آپ قوم نے کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح علیہ السلام بے شک ہم تمہیں کھلا گمراہ سمجھتے ہیں، اعوذ باللہ. وہ نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال اپنی قوم سے باز کیا، تبلیغ کی، وہ قوم آپ کا آخر میں صلہ یہ دے رہی ہے کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک تمہیں ہم کھلا گمراہ سمجھتے ہیں. آپ سے عرض کیا اللہ کریم یہ قوم تو مجھے گمراہ کہہ رہی ہے، کیا کروں؟ رب میں تم خود ہی جواب دو. آپ نے فرمایا یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم مجھے گمراہی سے کچھ علاقہ نہیں ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں پروردگار کے عالم سے. جی آپ نے خود جواب دیا. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جب آپ سے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یقیناً ہم تمہیں حماقت میں خیال کرتے ہیں، یعنی کہ تم بے وقوف ہو اور ہمارے گمان میں تم بے شک جھوٹے ہو. یہ قوم اپنے نبی سے کہہ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ اے میری قوم مجھے اصلاً صفاحت نہیں، میں تو پیغمبر ہوں رب العالمین کا. جی میں بے وقوف نہیں ہوں. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام سے مدین نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، کہ ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں. کہ اے شعیب علیہ السلام ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں، اگر تمہارے ساتھ یہ چند آدمی نہ ہوتے تو ہم تمہیں پتھروں سے مارتے، اور کچھ تم ہماری نگاہ میں عزت والے نہیں. دیکھو نا اس قوم نے کہا کہ ہم تمہیں پتھروں سے مارتے، ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، تم تو بالکل کمزور ہو. یہ قوم کہہ رہی ہے. آپ نے فرمایا یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ فاتخذتموہ وراءکم ظہریہ، کیا ہے میری قوم، کیا میرے کنبے کے یہ معدود لوگ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ زبردست ہے، اور اسے تم بالکل بھلا بیٹھی ہو کہ تم ان لوگوں کو تم دیکھتے ہو یہ میرے ساتھ ہے، تم یہ پتہ نہیں کہ جس ذات نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، تم اس کو تم بھول گئے ہو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا، کہنے لگا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ میرے گمان میں تو اے موسیٰ تم پر جادو ہوا ہے. یعنی کہ آپ نے جب فرعون سے جا کر کہا نا اللہ تعالیٰ بعد اللہ شریک اس کو مانو، پتہ کیا کہتا تم پر جادو ہو گیا ہے، تم ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. تو آپ نے فرمایا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ تو خوب جانتا ہے انہیں نہ اتارا مگر آسمان و زمین کے مالک نے دلوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے. بھائی یا فرعون مسبورا، کہ میرے یقین میں تو اے فرعون تو ہلاک ہونے والا ہے. جی آپ نے فرمایا کہ جب اس نے انکار کیا نا میں تیرے خدا کو نہیں مانتا، فرمایا کہ تو ہلاک ہونے والا ہے. معلوم ہوا کہ ہر نبی نے جو قوم نے اس کو کہا ہر نبی نے خود جواب دیا. جب آمنہ کے لال کی باری آئی، امام الانبیاء کی باری آئی، رب نے فرمایا محبوب کہ ہمیں پتہ ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، محبوب ہم جانتے ہیں
کہ آپ کافروں کی باتیں سن کر آپ کا دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے. آپ صرف میری حمد و ثنا کریں جی، ان کو جواب میں خود دوں گا جی، آپ جواب نہیں دیں گے، میں خود جواب دوں گا جی. جب انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہ اے وہ جن پر قرآن اترا بے شک تم مجنون ہو. یہ کفار نے سرکار سے کہا الیاذ باللہ کہ تم مجنون ہو. اور آپ نے فرمایا محبوب تم خاموش رہو، میں خود جواب دوں گا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. فرمایا قسم ہے قلم کی، قسم ہے ان لکھنے والے فرشتوں کی جی، کہ تو اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہے جی. محبوب تم مجنون نہیں ہو جی. ایک جواب. دوسرا جواب دیا جی وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک تیرے لیے اجر بے پایا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تیسرا جواب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب بے شک تو بڑے عظمت والے ادب تہذیب پر ہے. عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یعنی کہ خلق عظیم پر ہو جی. یعنی مطلب کیا ہے کہ دیکھو نا جی کہ جیسے کہتے ہیں نا زید والا چھت ہے کہ زید چھت پر ہے، یعنی جہاں پر چھت کی انتہا ہو رہی ہے اس کے اوپر زید ہے جی. مطلب کیا ہے کہ محبوب جہاں پر اس پوری کائنات کے عقل مندوں کے اور بااخلاق لوگوں کے جہاں پر اخلاق ختم ہو رہے ہیں، ان کے اخلاق ختم ہو رہے ہیں، وہاں سے آپ کے خلق عظیم کی ابتدا ہو رہی ہے. اگر چوتھا جواب دیا جی فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، آن قریب تو بھی دیکھے گا اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے یعنی کہ کون مجنون ہے، تم میں سے کسے جنون ہے، کون مجنون ہے. جب بھائی اترنے تھوڑی سی درمیان میں وقفہ ہو گیا تو کچھ دنوں کے لیے دیر لگی. کفار نے کہنا شروع کر دیا ان محمدًا ودعہ ربہ وقلاہ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور دشمن پکڑا جی. بھائی رب کریم نے دشمنی کر لی ہے جی، بھائی جو نہیں آ رہے جی. رب کریم نے یہ بات جب سنی عرش پر، فرمایا جبریل عرض کی یا رب، فرمایا کفار کیا کہہ رہے ہیں زمین پر، فوراً پہنچو، یہ لے جاؤ، فوراً پہنچو جی. جبریل آ گیا جی، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے. اللہ فرما رہی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَّىٰ، قسم ہے دن چڑھے کی، قسم ہے رات کی جب اندھیری ڈالے جی. یہ دوسرا معنی قسم ہے اے محبوب تیرے روئے روشن کی، اور قسم ہے تیری زلف کی جب وہ رخساروں پر بکھرے. ما ودعک ربک وما قلی، نہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا نہ دشمن بنایا جی. آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بے شک آخرت تیرے لیے یہ دنیا سے بہتر ہے. معلوم ہوا کہ رب کریم نے سرکار کی جو بات کفار نے کی آپ نے رب نے برداشت نہیں کی، بلکہ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب ہے کہ تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اور یعنی کفار کی ہر بات کا رب کریم نے جواب دیا جی. جب کفار نے کہا لست مرسلا، کہ تم رسول نہیں ہو جی، رب نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ اے سردار مجھے قسم حکمت والے قرآن کی تو بے شک مرسل ہے. جب کفار نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے پر. یہ کفار نے کہا الیاذ باللہ، سرکار جو ہے دیوانے ہیں اور سرکار مجنون ہیں.
اور رب نے اس کا جواب خود دیا قرآن مجید میں. رب فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. فرمایا نہ ہم نے انہیں شعر سکھایا اور نہ وہ ان کے لائق تھا، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن بیان کرنے والا قرآن. یعنی سرکار تو قرآن پاک سناتے ہیں جی. اسی طرح یعنی کہ سابقہ امتوں نے جو اپنے نبی سے بات کی، نبیوں نے خود جواب دیا جی. جب سرکار کے لیے منافقین نے کوئی بات کی، رب نے خود جواب دیا اس کا جی. جیسے ابن ابی یہ شقی ملعون یہ رئیس المنافقین تھا نا مدینہ کا جی. اس نے کہا لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ اگر ہم مدینہ لوٹ کر گئے تو ضرور نکال باہر کریں گے عزت والا ذلیل کو جی. یعنی اگر ہم مدینہ لوٹ کر گئے تو ضرور نکال باہر کرے گا عزت والا ذلیل کو جی. الیاذ باللہ. سرکار اور یعنی کہ مسلمانوں کو انہوں نے ذلیل ذلیل کہا تھا. تو رب کریم نے اس کے جواب میں فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. فرمایا کہ تمام عزتیں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، تمام مومنوں کے لیے جی. منافقین جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جی. تو معلوم ہوا اللہ کریم سرکار کی ہر یعنی کہ جو انہوں نے بات کی سرکار نے خود جواب دیا جی. یعنی کہ اسی طرح عاص بن وائل ہے، یہ سرکار کا بہت بڑا دشمن تھا. جب سرکار قرآن پاک کی تلاوت کرتے یہ منہ بگاڑ کر یہ آگے اسی طرح کرتا جی. جب سرکار کے صاحبزادے کا انتقال ہوا یہ بات وقت کہتا تھا کہ سرکار کی نسل ختم ہو گئی. تو اللہ کریم نے اس کے جواب میں سورۃ کوثر نازل فرمائی. فرمایا انا اعطیناک الکوثر. محبوب آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا جی. اور اہل صوفیہ کرام فرماتے ہیں کوثر سے مراد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات مبارکہ ہے جی، کہ محبوب آپ کو میں فاطمہ عطا کر دی ہے جی. یہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ ہر نبی کی نسل جو ہے اس کے باپ کی طرف سے جاتی ہے جی. اور میری نسل جو ہے وہ میری طرف سے جائے گی. یعنی کہ فاطمہ سے جو نسل ہوگی وہ میری نسل ہوگی. فرمایا محبوب آپ کو فاطمہ عطا کر دی ہے، آپ پریشان نہ ہو اور آپ رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں جی. ان شانک هو الابتر. اور آپ کا جو دشمن ہے وہی نامراد ہوگا، وہی مردود ہوگا، وہی سمجھو کہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح اس کے دو بیٹے تھے عاص بن وائل کے، حضرت عمر حشام، حضرت عمر اور ہشام. یہ دونوں مسلمان ہو گئے جی. آپ کو پتہ ہے شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جب باپ غیر مسلم ہو بیٹے مسلمان ہو جائے تو ان کا جو ہے سلسلہ وہ ان کا نسب جو ختم ہو جاتا ہے. وہ جو ہے عاص بن وائل ہے وہی نامراد مردود ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی. اور اسی طرح جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اعزاز فرمایا ہے نا، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے جی، وہ سارے عرب کے لوگ اکٹھے تھے جی، سارے قبیلے اکٹھے تھے. وہ جو آپ نے واز فرمایا اس واز کی پوری عرب میں دھوم پائے گئی. ایسا واز نہ مکے والے نے کبھی پہلے سنا تھا. بڑے بڑے فصحا بلاغا شعرا بڑے تھے لیکن تمام کے تمام لاجواب ہو گئے جی. جب ابو لہب نے سرکار کی یہ باتیں دیکھی لوگوں میں کہ لوگ جو ہے بڑا ان کو فالو کر رہے ہیں، بڑا مان رہے ہیں، تو اس ٹائم یہ بات وقت کھڑا ہوا اور سرکار کا نا اپنے سرکار کے جو ہے نا اپنا یہ گربان شریف وہ پکڑ کا جھجوڑا کہنے لگا کہ تبن لکا سائر الیوم لہذا جماعتنا. یعنی سرکار کے لیے اس نے ایسا اس نے ٹوٹنا ہلاک ہوا جملہ اس نے بولا کہ آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا
تاکہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں, لوگوں کو اپنی طرف لے کے جائیں. ہم سردار ہم ہیں تو لوگ آپ کی طرف جا رہے ہیں. اس بدبخت کو سرکار کی یہ تقریر اس کو اچھی نہ لگی جو بعض مبارک آپ نے فرمایا تھا جی. تو رب کریم نے اس بدبخت کی یہ گستاخی رب کریم نے برداشت نہ کی جی. رب کریم نے پوری صورت لہب نازل فرما دی. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب, فرمایا ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود ہلاک برباد ہوا. ما اغنی عنہ مالہ ما کسب, اس کے کچھ کام نہ ہے اس کا مال جو کمایا تھا اس نے جی. سیصلی نارا ذات لہب, فرمایا آپ بیٹھا چاہتا ہے برکتی آگ میں جی. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اور اس کی بیوی لکڑوں کا گٹھا سر پر لیے, فی یدہا حبل من مسد, اس کے گلے میں مونج کی رسی ہے, یعنی کہ وہ جو رسا تھا نا جی اس کے گلے میں پڑ گیا جی, اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئی. یعنی جنہوں نے سرکار کی شان اقدس میں گستاخی کی, رب کریم نے فوراً ان کی گرفت فرمائی. آپ یہ دیکھیں سابقہ انبیاء کرام پر الزامات لگے, تہمتیں لگیں, تو انہوں نے خود جواب دیا جی. یوسف علیہ السلام پر جب الزام یہ تہمت لگی تو عرض کی مولا کریم میں تیرا پیغمبر تیرا نبی کیا کرو, فرمایا تم خود ہی جواب دو. تو زلیخا کے ماموں کا بیٹا تھا جی, اس پہ 4 مہینے تھی. جب یہ جھگڑا ہو رہا تھا وہ بھی ساتھ لے کے میں کھڑی تھی اس بچے کو. آپ اس کی طرف اشارہ کیا, فرمایا اس بچے سے پوچھ لو جی, تو یہ کہ بھائی میری دے گا جی. جب اس بچے سے پوچھا گیا, اس بچے نے کہا اگر کرتا ہے آگے سے پھٹا ہوا تو پھر یوسف علیہ السلام جو ہے گناہ گار ہے, اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر وہ بھائی گناہ گار ہے. جب کرتے کو دیکھا گیا تو وہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا جی. تو اس ٹائم عزیز مصر نے کہا کہ یہ عورتوں کو بہت بڑا مکر فریب ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے خود اپنی گواہی پیش کی. اسی طرح حضرت مریم حضرت عیسیٰ کے والدہ پر جب الزام بہتان لگا, بھائی یہ بچہ کہاں سے آ گیا, آپ نے تو شادی بھی نہیں کی جی. فرمایا آپ نے اشارہ کیا, فرمایا کہ اس بچے سے پوچھو جو پنگوڑے میں ہے. آپ اس چند دن کے آپ تھے جی, تو انہوں نے کہا یہ کیسی بات کرے گا جی, یہ تو چھوٹا بچہ ہے. فرمایا کہ نہیں, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں, میں اپنی والدہ کے لیے مبارک ہوں. مطلب کیا ہے کہ جو تم میری ماں پر الزام لگا رہے ہو یہ تم جھوٹے ہو, بلکہ میں اپنی ماں کے لیے میں مبارک بن کر آیا ہوں, اپنی ماں کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا جی. یہاں پر دیکھو نا جی, اگر ان کے والد بھی ہوتا تو والد کے لیے بھی کہتے کہ میں اپنے ماں باپ دونوں کے لیے مبارک بن کے نہیں, والدہ سے پیدا ہوئے تو فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے لیے مبارک ہو جی. آپ نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی آپ نے خود دی جی. جب سرکار کی باری آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کفار نے تہمت لگائی, بہتان لگایا. فرمایا محبوب آپ جواب نہیں دیں گے جی, اس کا جواب میں خود دوں گا جی. رب کریم نے قرآن مجید کی 17 آیت کریمہ نازل فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی میں 17 آیت کریمہ نازل فرمائی قرآن مجید میں. فرمایا آگے فرمایا ھذا بہتان عظیم. معلوم ہوا کہ اللہ کریم ہے, سرکار کریم خود ہوں, آپ کے گھر والے ہوں, ان تمام کی حفاظت, ان کا تحفظ, ان کی نگاہ بانی خود اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے. اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, قریب ہے کہ تجھے تیرا رب بھیجے گا یعنی تعریف کے مقام میں جی. جب آپ نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے, فرمایا ہوا شفاء,
وہ شفاعت ہے، وہ مقام شفاعت ہے کہ قیامت والے دن جب سارے انبیاء کرام نفس و نفسی پکارے، نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اور سرکار فرمائے گا آنا لہا آنا لہا، میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں، میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں. اور اس وقت تمام انبیاء، مرسلین، ملائک مقربین تمام ساکت ہوں گے جی، سارے خاموش ہوں گے جی، اور سارے جی رہل پائے جی وہ ساکت ہوں گے، سرکار متکلم ہوں گے جی. وہ سب کے سب جو ہے وہ سر بہ گریبان ہوں گے جی، اور سرکار جو ہے ساجد قائم ہوں گے جی. سارے محلے خوف میں ہوں گے جی، اور سرکار عمل میں ہوں گے اس ٹائم جی، اور سب کو اپنی فکر ہوگی. اور سرکار اس ٹائم جو ہے آپ اس ٹائم بے فکر ہوں گے، آپ کو کوئی فکر غم نہیں ہوگا. سب کے سب زیر حکومت ہوں گے، اور سرکار مالک کے حاکم ہوں گے جی، اور بارگاہ الہی میں اس ٹائم آپ سجدہ کریں گے جی. رب فرمائے گا یا محمد، اے پیارے محبوب، ارفع راسک، سر مبارک اٹھائیے، یعنی مخلص دکھائیے آپ محبوب. وقل، فرماؤ، تسمعو، سنا جائے گا، یعنی جو فرماؤ گے سنا جائے گا. وسل، سوال کرو تو عطا کیا جائے گا. وشفا، شفاعت کرو تو شفاعت والی تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. معلوم ہوا کہ رب کریم اپنے محبوب کی کوئی بات رد نہیں فرماتا جی، بلکہ رب کریم تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا آپ بولے تو میں اس کو پورا کروں گی. مقام تو محمود نامت محمد بلیسا مقام نام کے دارد، یعنی کہ آپ کا مقام محمود اور نام محمد ہے. ایسا مقام اور نام اور کون رکھتا ہے جی؟ کسی میں طاقت ہے رہنے کی؟ یہ سرکار کی شان اولا ہے جو رب کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے جی، یعنی سابقہ انبیاء کرام جو ہیں ان کے بارے میں ہی ہے. حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا باجیل تو الیک رب لترضی، اور تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو جا جی. پھر موسیٰ فرما رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کریم میں جلدی اس لیے آیا ہوں تیری بارگاہ میں تاکہ تو راضی ہو جائے. جب سرکار کی بارگاہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے جی، اور بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا تم راضی ہو جاؤ گے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ اِذَا اللَّهُ أَرْضَىٰ وَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امتی میں دوزخ میں ہوگا. یہ تو شان محبوب بھی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے مجھ سے مانگے وہ اس کو عطا کرو جی. اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم سرکار کی امت میں سے ہیں. اللہ کا ہم پر کتنا کرم ہے. اور جب سے اللہ کریم نے انسانوں کو بنایا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ان میں امتیں بھیجی، اور اللہ کریم ہمارے روح کو رو کے رکھ لیا جی. اگر اللہ کریم ہمیں ان نبیوں میں بھیج دیتا جی جس ہمیں روح ڈال کے، تو ہم کیا اللہ کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور اللہ کریم ہماری اسی روح کسی جانور میں ڈال دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اور اللہ کریم کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم ہمارے روحوں کو روک کے رکھا جی، روک کے رکھا جی. جب سرکار تشریف لائے، سرکار کے زمانے میں ہمیں جو ہے پیدا فرمایا، روح ڈالی، اور ہمیں سرکار کو امتی بنا دیا. اور ہمارے لیے فرمایا کون تم خیر امت اخرجت للناس،
کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. اور ہمیں لقب وہ عطا فرمایا کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا. سابقہ امتوں کو لقب تھا یا ایھا المساکین، یعنی توراۃ شریف میں یعنی جگہ جگہ جو ہے یہ لفظ آیا ہے یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، اے مسکینوں. جب سرکار کی امت کے بارے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کتنا پیارا لقب ہے کہ اے ایمان والو. مطلب کیا ہے کہ بندہ چاہے جتنا بڑا گناہ گار ہو، جتنا بد کردار ہو، اس کو پھر بھی ایمان والا کہیں گے. یہ سرکار کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہمارے جتنے برے گناہ ہوں، جتنی بد کرداری ہو، لیکن رب کریم پھر بھی ہمیں آمنو سے لقب سے ارشاد فرماتا ہے. تو معلوم ہوا سرکار کے صدقے اللہ کریم نے امت محمدیہ علیہ السلام پر بڑے انعامات فرمائے ہیں. بلکہ یہاں تک ہے کہ اللہ کریم سرکار کی امت کو سب سے آخر میں پہلا فرمایا، اور جب کہ حساب کتاب ہوگا سب سے پہلے ہوگا حساب کتاب. اس واسطے کہ محبوبہ آپ کی امت جو ہے سب سے آخر اس واسطے پیدا کی ہے تاکہ قبروں میں ان کو ذرا دیر نہ لگے جی. اور سب سے پہلے حساب کتاب اس لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ وہ وہاں پر ٹھہر کر قیامت میں ٹھہر کر وہ پریشان نہ ہو جائے، تاکہ یعنی آخر میں آئی سب سے پہلے وہ جنت میں جائے گی. یہ سرکار کا صدقہ ہے نا. اور انشاءاللہ قیامت والے دن ہم بھی سرکار کی شفاعت کے طلبگار ہوں گے. سرکار ہم پر بھی نظر کرم فرمائیں گے تو ہمارا میرا پار ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.